محمد بن قاسم سے ہند و پاک بٹوارے تک قسط نمبر 1۔ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی تاریخ ایک ایسی روشن مینار کی مانند ہے جس کی روشنی میں موجودہ دور کا مسلمان اپنے مستقبل کو سنوار سکتا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ بر صغیر میں بسنے والے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ دور ماضی کے واقعات سے ناآشنا ہے یا سرے سے اسے فراموش کر چکا ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان تک وہ مواد ہی نہیں پہنچا جو مسلمانوں کے شاندار دور حکومت کو بتلا سکے۔ محمد بن قاسم سے ہند و پاک بٹوارے تک یہ اسی ضمن کی ایک کوشش ہے جس میں قسط وار مسلمانوں کے شاندار ماضی کو بتلایا جائے گا۔ زمانہ قدیم ہی سے عرب اور ہند کے درمیان تجارتی تعلقات تھے جو ایک لمبے عرصے تک قائم و دائم رہے۔ محمد بن قاسم سے قبل بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد ہوتی رہی جس کا مختصر تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ بر صغیر پر عرب مسلمانوں کے حملوں کا آغاز۔ ہند پر مسلمانوں کی طرف سے فوج کشی کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 4 سال بعد 15 سن ہجری میں ہوا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن ابو عاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین اور عمان کا والی مقرر کر کے بھیجا۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی حضرت حکم بن ابو العاص کو ایک لشکر کا کماندار بنا کر ہندوستان کی ایک بندرگاہ تھانہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ موجودہ جغرافیائی اعتبار سے بندرگاہ ممبئی کے قریب ہے، اب بھی اسے ایک چھوٹی سی بندرگاہ کی حیثیت حاصل ہے۔ ایک روایت کے مطابق عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی حکم بن ابو العاص کو گجرات کے کاٹیواڑ میں تھانہ اور بھڑوچ کی طرف بھیجا اور دوسرے بھائی حضرت مغیرہ بن ابو العاص کو فوج دے کر دیول پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ تینوں بھائی عثمان، حکم اور مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ اس زمانے میں تھانہ، بھڑوچ اور دیول بلاد ہند و سندھ کے 3 اہم مقام تھے جن پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے پرچم اسلام لہرانے کا عزم کیا۔ دیول ایک مشہور تجارتی شہر تھا جو سندھ کے موجودہ شہر ٹھٹ کے قریب واقع تھا۔ جب مسلمان اور غیر مسلم فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے میں میدان جنگ میں اتریں تو اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت مغیرہ بن ابو العاص نے تلوار میان سے نکالی اور بسم اللہ فی سبیل اللہ کا نعرہ لگا کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ عہد فاروقی میں بعض صحابہ کرام مکران کے علاقوں میں بھی وارد ہوئے، وہاں جنگیں لڑیں اور اس نواح کے بہت سے حصوں کو فتح کیا۔ یہ علاقے اس وقت حدود سندھ میں واقع تھے۔ وہاں دربار خلافت سے بعض صحابہ باقاعدہ والی اور گورنر مقرر ہو کر آتے رہے۔ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ رن کھچ کے علاقے میں بھی تبلیغ اسلام اور جہاد کے لیے تشریف لائے، جسے عربی زبان کے کتب تاریخ میں کس لکھا گیا ہے۔ یہ علاقہ موجودہ جغرافیائی صورتحال کے مطابق ہندوستان میں واقع ہے اور اس کی حدود ایک طرف سے صوبہ گجرات، دوسری طرف سے صوبہ راجستھان اور تیسری طرف سے صوبہ سندھ سے ملحق ہے۔ خطہ بر صغیر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 25 صحابہ کرام تشریف لائے، 12 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں، 5 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عصر خلافت میں، 3 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور امارت میں، 4 حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایام حکومت میں اور 1 یزید بن معاویہ کے زمانہ حکمرانی میں۔ حوالہ بر صغیر میں اسلام کے اولین نقوش، صفحہ نمبر 39۔ بر صغیر ہند و پاک میں محمد بن قاسم سے قبل کئی مبارک ہستیوں کے قدم یہاں پر پڑے ہیں جس کا احاطہ کرنے کے لیے مستقل کئی قسطوں کی ضرورت ہے۔
چونکہ ہمارا یہ مضمون محمد بن قاسم سے شروع ہے، اس لیے ہم یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم تاریخ کا ایک ایسا نام ہے جسے دیمک وقت کبھی چاٹ نہیں سکتا۔ جب تک بر صغیر میں مسلمانوں کے شاندار دور حکومت کا تذکرہ ہوتا رہے گا، تب محمد بن قاسم کا نام ایک بہادر سپہ سالار کے نام سے یاد کیا جاتا رہے گا۔ محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا۔ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کرایا۔ اس کی اس عظیم فتح کے باعث بر صغیر ہند و پاک میں محمد بن قاسم کو ایک عظیم شخصیت مانا جاتا ہے، اور سندھ کو باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا تھا۔ چند غلط فہمیوں کا ازالہ۔ محمد بن قاسم کے بارے میں چند غلط فہمیوں کا ازالہ ضروری ہے۔ مشہور ہے کہ محمد بن قاسم رشتے میں حجاج بن یوسف کا حقیقی بھتیجا تھا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ حقیقی بھتیجا نہیں تھا، دور کے رشتہ داری میں بھتیجا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ حجاج کی بیٹی زینب سے محمد بن قاسم کی شادی ہوئی تھی۔ روایت سے بات بھی پایت صحت کو نہیں پہنچتی۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ محمد بن قاسم نے جب ہند اور سندھ کی طرف فاتحانہ پیش قدمی کی، اس وقت اس کی عمر 16 یا 17 سال تھی۔ یہ قطعاً غلط ہے۔ ابن قیتبہ نے عیون الاخبار میں، یاقوت ہموی نے معجم البلدان میں، بلازری نے قطوح البلدان میں اور دیگر مستند مورخین نے لکھا ہے کہ سن ہجری 83 میں فارس اور شیراز کی ولایت اس کے سپرد کی گئی اور اس نے کردوں کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ فتح سندھ اور ہند کا واقعہ اس سے 10 سال بعد سن ہجری 93 میں ہوا۔ سن ہجری 93 میں اس کی عمر 17 سال مان لی جائے تو سن ہجری 83 میں جب اس نے فارس کے علاقے زمام ولایت ہاتھ میں لی اور کردوں سے برسر پیکار ہوا، اس کی عمر صرف 7 سال تھی، اور یہ قطعاً غلط بات ہے۔ بعض شعراء نے اس کی بہادری اور شجاعت سے متاثر ہو کر اس کے محاسن اور مفاخر بیان کیے ہیں۔ سندھ کے حملے کے وقت محمد بن قاسم کی عمر 27-28 سال کی تھی۔ یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے چند 100 فوجیوں کے ساتھ سندھ پر حملہ کیا تھا۔ اس میں بھی کوئی سچائی نہیں۔ سندھ کے حملے کے وقت بری اور بحری فوج کی تعداد 20,000 تھی۔ محمد بن قاسم کا راجہ داہر پر حملے کی وجہ۔ عرب کے چند مسلمان خاندان تجارت کی غرض سے سرندیپ سری لنکا میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب ان کے آباء و اجداد وفات پا گئے تو سری لنکا کے حکمران نے مسلمان عورتوں اور بچوں کو واپس ان کے ملک بھیجنے کا انتظام کیا اور ان کا مال و اسباب کشتیوں میں لاد کر اپنے مخصوص سپاہیوں کے ساتھ انہیں روانہ کیا۔ مسلمان عورتوں اور بچوں کے واپس اپنے ملک پہنچنے میں حاکم سیلون کا فائدہ تھا۔ چونکہ مسلمانوں کی فتوحات دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اسے خوف تھا کہ کہیں مسلمان حملہ کرتے کرتے سری لنکا تک نہ پہنچ جائیں اور اس کی حکومت پر قبضے میں کر لیں۔ اسی ڈر کی وجہ سے حاکم سیلون نے عورتوں اور بچوں کے ساتھ حجاج بن یوسف اور عبد الملک بن مروان کے لیے قیمتی تحفے بھی دے کر بھیجے تھے، مگر بدقسمتی سے ان کی کشتیاں طوفان کی وجہ سے سندھ کی بندرگاہ دیبل پہنچ گئی، جہاں بحری ڈاکوؤں نے عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا اور ان کا سارا مال لوٹ لیا۔ جہاز میں عرب کے قبیلے بنی اربو کی ایک عورت بھی سوار تھی۔ جب جہاز کو لوٹا اور عورتوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اس عورت نے نہایت دردناک آواز میں حجاج بن یوسف کو پکارا، یا حجاجا، یعنی اے حجاج تو کہاں ہے، ہماری مدد کو آ۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حجاج کو کسی نے اس پکار کے بارے میں بتایا تو اس نے جواب دیا، لبیک، میں اپنی ان تمام فکری و عملی توانائیوں اور ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ چونکہ حادثہ راجہ داہر کے علاقے میں پیش آیا تھا، اس لیے حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ ان بحری ڈاکوؤں کو سزا دی جائے، مگر راجہ داہر نے اس بات سے انکار کیا۔
اس جواب سے حجاج سخت ناراض ہوا اور حملہ آوروں کو سبق سکھانے کے لیے یکے بعد دیگرے فوجی ٹکڑیاں روانہ کر گیا، مگر ہر بار اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ کئی بار ناکامی کا منہ دیکھنے کے بعد حجاج نے ولید سے سندھ پر حملے کرنے کی اجازت لی۔ اس بار محمد بن قاسم کی زیر کمان فوج روانہ کی گئی۔ حجاج نے اس جنگ میں لڑنے والے سپاہیوں کی ضرورتوں کا ہر طرح سے خیال رکھا، حتیٰ کہ سوئی دھاگے کا بھی انتظام کیا تھا۔ سندھ میں سرکہ نہیں ملتا تھا، اس لیے سرکے میں روٹیاں تر کر کے سائے میں خشک کی گئیں اور پھر سامان رسد میں نہایت احتیاط کے ساتھ رکھی گئی، تاکہ فوجی میدان جنگ میں بھوک کے وقت پانی میں بھگو کر روٹی کھائیں تو اس میں سرکے کا ذائقہ محسوس ہو۔ دیبل پہنچنے سے پہلے درمیان کے جتنے علاقے تھے ان سارے علاقوں کو محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا۔ محمد بن قاسم کا دیبل پر حملہ اور فتح۔ محمد بن قاسم کا اگلا نشانہ دیبل تھا، جو کہ ایک بہت بڑا شہر تھا اور ساحل سمندر پر واقع تھا۔ یہی وہ شہر تھا جہاں سے بحری ڈاکوؤں نے ان کشتیوں کو لوٹا تھا۔ سن ہجری 93 رمضان کے مبارک مہینے میں محمد بن قاسم نے شہر کی حدود میں قدم رکھا۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر 28 سال کی تھی۔ اسلامی لشکر نے دیبل پہنچتے ہی شہر کا محاصرہ کر لیا اور ارد گرد خندق کھود ڈالی۔ یہ خندق حجاج بن یوسف کے حکم سے کھودی گئی تھی۔ فوج کے ساتھ ایک منجنیق تھا جس کا نام عروس تھا۔ یہ اتنی بڑی اور وزنی تھی کہ اسے 500 آدمی کھینچتے تھے۔ اسے نہایت موزوں مقام پر نصب کیا گیا۔ دیبل شہر کے عین درمیان میں ایک بہت بڑا بت خانہ تھا، جس کی چھت پر بہت لمبا بانس کھڑا کیا گیا تھا، جس پر ایک بہت بڑا جھنڈا لہراتا تھا۔ جب زیادہ تیز ہوا چلتی تو جھنڈا تمام شہر پر لہراتا تھا، اس پر اپنا سایہ ڈال دیتا تھا۔ حجاج بن یوسف کا دھیان ہر وقت سندھ کے محاذ جنگ کی طرف رہتا تھا۔ حجاج کا حکم تھا ہر تیسرے دن سندھ کی صورتحال اسے بتائی جائے۔ وہ عراق میں بیٹھا ہوا محمد بن قاسم کو جنگ کے سلسلے میں باقاعدہ ہدایت دیتا تھا۔ جب حجاج کو بت خانے اور جھنڈے کے متعلق بتایا گیا تو اس نے جواب میں لکھ بھیجا کہ منجنی کے عروس کو شہر دیبل کی جانب مشرق میں نصب کرو۔ اس بات کا خاص طور سے خیال رکھو کہ اس کا دہانہ اوپر کی طرف ہو۔ منجنیق چلانے والے کو حجاج نے ہدایت کی کہ اس جھنڈے کو ہی نشانہ بنائے تاکہ باشندگان دیبل کے دلوں سے بت خانے کی شان و شوکت کا خیال بھی نکل جائے۔ منجنیق چلائی گئی تو نشانہ ٹھیک لگا۔ گولے سے بت خانے کا لمبا بانس ٹوٹ گیا اور جھنڈا زمین بوس ہو گیا۔ جب جھنڈا زمین پر گر گیا تو باشندگان دیبل پریشان و نہایت غصے میں جنگ کے لیے نکل آ گئے، مگر مسلمانوں کے زبردست حملے نے دیبل کے باشندوں کو دوبارہ شہر میں داخل کروا دیا۔ اسلامی فوج شہر کے اندر داخل ہونا چاہتی تھی، مگر شہر کے اطراف بنی ہوئی مضبوط دیوار کی وجہ سے انہیں دشواری ہو رہی تھی۔ آخر کار محمد بن قاسم نے فصیل پر لمبی لمبی سیڑھیاں لگانے کا حکم دیا۔ مسلمان فوج شہر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ تھوڑے سے عرصے میں دیبل فتح ہو گیا اور راجہ داہر شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس جنگ میں شامل ہونے والے راجہ داہر کے سپاہیوں اور مندر کے پجاریوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا اور شہر میں مسجد تعمیر کی گئی۔ اس فتح سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اس شرمناک شکست کے بعد راجہ داہر حدود سندھ سے نکل کر راجہ راسل کی راجدھانی کچھ کے مقام پر پہنچ گیا۔ یہ علاقہ ہندوستان میں شامل تھا، جو موجودہ دور میں گجرات کاٹیواڑ کا حصہ ہے۔ یہاں راجہ داہر نے راجہ راسل سے مل کر محمد بن قاسم سے بدلی کی پوری تیاری کر لی تھی۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے دریائے سندھ پر لکڑی کا پل بنا کر دریا پار کر کے اپنی فوج کا رخ راجہ داہر کی طرف موڑ لیا۔ اس زمانے میں جنگ کا ایک عجیب طرز رائج تھا۔ جنگ کے دوران جب سب سے سرکش ہاتھی کے سونڈ پر کھنجر باندھ دیا جاتا تھا، جسے کٹارا کہا جاتا تھا، اور پوری سونٹ لوہے کی زر میں چھپا دی جاتی، ان ہاتھیوں کو ایسی تربیت دی جاتی کہ بیک وقت کئی صفوں کا صفایا کر دیتے تھے۔ گرمی کا موسم تھا۔ راجہ داہر کا ہاتھی پیاس کی وجہ سے بے قابو ہو گیا، جس کی وجہ سے داہر کو ہاتھی سے اتر کر لڑنا پڑا،
مگر یہاں بھی راجہ داہر کی بدقسمتی نے ساتھ نہ چھوڑا۔ مسلمانوں کی طرف سے ہونے والے وار کو داہر اور راسل کی فوجی برداشت نہ کر پائے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر راجہ داہر کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ وہاں عراق میں حجاج سندھ کے حالات جاننے کے لیے بے قرار تھا۔ آخرکار داہر کے کٹے ہوئے سر کو حجاج کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس طرح محمد بن قاسم کی رہنمائی میں ایک عظیم جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ محمد بن قاسم نے نہ صرف دیبل اور گجرات کا علاقہ فتح کیا بلکہ الوریا، اروہر، برہمن آباد، ملتان، کھیڑا کے علاقوں کی فتح بھی محمد بن قاسم کے نام آئی۔ محمد بن قاسم کی گرفتاری اور موت۔ بر صغیر میں جب محمد بن قاسم نے بڑی ہی بہادری دلیری کے ساتھ انتظامی امور کو سنبھالا۔ سن ہجری 95 کے ماہ رمضان میں حجاج بن یوسف نے وفات پائی۔ سن ہجری 96 میں خلیفہ ولید بن عبد الملک نے انتقال کیا، جس کے دور خلافت میں محمد بن قاسم کو سرزمین ہند پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوا۔ اسے حجاج اور اس کے چنے ہوئے جرنیلوں سے خاصی دشمنی تھی۔ سلیمان بن عبد الملک کا یہ نہایت ہی برا فعل تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور اسے قتل کروا دیا۔ فاتح سندھ کی زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ حکمرانوں کی تاریخ ہمیشہ تلوار کے قلم اور خون کی سیاہی سے لکھی جاتی ہے۔ شکریہ۔